نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو، جنات، نظر بد یا جسمانی بیماری، چار باتیں، اس کا یقینی علاج، یقینی طور، شافی حل اور شافی طریقہ علاج جو ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت رسول ہے۔ بس آگے آپ کی مرضی، آگے آپ کی مرضی۔ آپ کسی ٹھاٹھا سرکار کے پاس جاتے ہیں، کسی بنگالی بابے کے پاس جاتے ہیں، یا کسی ایسی سرکار کے پاس جاتے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی، یا ٹھگوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام آپ تک حق کا جو پیغام تھا نا قرآن کا، وہ پہنچا دینا ہے۔ آپ کا علاج جو ہے نا، جو میں بتا رہا ہوں، جو قرآن بتا رہے، آپ کا علاج یہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس سے پہلے جادو کے ٹیسٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہے، قرآن مجید کی صورتیں ہیں اور 100% یقینی علاج ہے۔ جو بھی میرے پاس آتے ہیں میں خود ان کا یہی ٹیسٹ کرتا ہوں۔ آپ خود کریں، خود بندہ پڑھ کر اپنا خود ٹیسٹ کریں نا، یہ میرے پڑھنے سے نا زیادہ مجرب ہے اور زیادہ جو ہے نا اس کا رزلٹ ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں، اپنے پیسے بھی ضائع کریں، ان جیلی عاملوں کے پاس، ان ٹھگوں کے پاس جائیں، لیکن آپ کا مسئلہ جو ہے نا کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک آپ اس رہنمائی کی طرف، اس ہدایت کی طرف، اس سرچشمے کی طرف، اس شفا والی کتاب کی طرف نہیں آئیں گے جو شفا بھی ہے، روح اور جسم کی غذا بھی ہے، اور آخری انسان کے زندگی تک ہدایت کا سرچشمہ اور نور ہدایت بھی ہے، وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس ٹیسٹ کے لیے کرنا یہ ہے کہ اس طرح صاف شفاف جو ہے نا یہ پانی نے اس طرح کا، ٹھیک ہے؟ یہ پانی لیا آپ نے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ سب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ الگ الگ بھی کرے۔ 10 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ سمیت، پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 10 مرتبہ آخری چاروں کل، ٹھیک ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر ایک بسم اللہ سمیت پڑھیں، اور آخر میں پھر 10 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھ کر اس پانی پہ دم کریں۔ سب سے پہلے نارمل پانی پلائیں کہ بخار کی وجہ سے ذائقہ کڑوا نہ ہو۔ اب آپ نے پانی پی لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس پانی کو جب پئیں گے نا آپ کو نا 3 ذائقے آئیں گے۔ پہلے نمبر پر پانی بالکل کڑوا ہوگا، بالکل ترش کڑوا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا جنات ہیں، یہ جنات کا اثر اور سایہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے پانی پیا اور پانی کا جو ذائقہ تھا نا بالکل کھٹا تھا، جیسے 2-4 نیمبو نچوڑ دیے گئے ہیں۔ اب وہ جو کھٹا ہے نا اگر بہت زیادہ شدید ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو بہت زیادہ ہے اور پرانا ہے۔ جتنی ہلکی کھٹاس ہے یا تیز ہے اس حساب سے جادو کا لیول، جادو ہے، کھٹا ہونا جادو کی علامت ہے۔ تیسری صورت، آپ نے پانی پیا، بالکل نارمل پانی تھا، اس کا مطلب یہ ہے نہ جادو ہے، نہ جنات اصیب اثرات ہیں۔ آپ کو نا جسم میں کوئی جسمانی بیماری ہے، اس کا علاج آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے، حکیم سے، معالج سے یا ہومیوپیتھی کا کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے، آپ نے پانی پی لیا، اس وقت پانی نارمل تھا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، لیکن 5 7 10 منٹ کے بعد نا
آپ کی طبیعت بوجھل ہوگی، آپ کا جو ہے گلے میں ترش کھٹاس یا کڑواہٹ محسوس ہونا شروع ہوگی، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو جنات تو نہیں ہے، لیکن شدید قسم کی نظر بد ہے، حسد کی نظر بد ہے۔ حسد کی نظر بد کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اس کے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ ماشاءاللہ کہوں، لیکن وہ جان بوجھ کر ماشاءاللہ نہیں کہتا، کہتا واہ اتنی دولت، اتنا اچھا کروں، لیکن ماشاءاللہ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نہیں کہتا۔ اس کو حسد کی نظر کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ جیسے آپ نے یہ صاف شفاف پانی ایسے گلاس میں لیا، جیسے آپ نے پڑھائی شروع کی تھی اور پانی کا رنگ سیاہ مائل ہو گیا، کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، سرخ ہو گیا، اسی وقت اس عمل کو روک دیں اور اس پانی کو پاک جگہ پر گرا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، آپ اس پانی کو نہیں پینا۔ اب ان سب کا علاج کیا ہے؟ اگر پانی کا ذائقہ کڑوا تھا نا، جنات کا اثر ہے، یہ جنات ہیں، ڈیلی فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 دفعہ یہ جو آپ کو آیت نظر آتی ہے سورہ صافات کی، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور سورہ رحمان کی یہ آیت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، یہ آیت اینڈ تک، یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ یہ 2 آیات، سورہ صافات کی آیت اور سورہ رحمان کی آیت پڑھنی ہے، اور اپنے جسم پہ دم کرنا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت بھی ایسے ہی، رات کو سوتے وقت بھی نا 25 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 دفعہ یہ۔ اور آپ کا جو بیڈ روم ہے اس کے چاروں کونوں میں 1 دفعہ آیت الکرسی، اور درمیان میں کھڑے ہو کر اذان دینی ہے ڈیلی۔ جنات انشاءاللہ نا 8-10 دنوں تک چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ دوسرا، پانی کا ذائقہ اگر کھٹا تھا نا، وہ آپ کو پتہ ہوگا کھٹا کتنا تھا، جتنا زیادہ ترش اور کھٹا ہوگا نا اس حساب سے آپ مجھے بتائیں گے۔ 101 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 دفعہ سورہ تغابن اگر نارمل کھٹا تھا پانی، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ سب مل کر 1 دفعہ پڑھیں۔ یہ آپ نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے مسلسل، ڈیلی 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور بڑے برتن میں پانی رکھنا ہے، اس پانی کے اوپر یہ دم کر کے اس کو پینا بھی ہے، اور روزانہ جو ہے نا اس کو اپنے اوپر بھی چھڑکنا ہے، پورے گھر میں بھی چھڑکنا ہے۔ جب 7 دن آپ کے پورے ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا پھر 41 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، اور باقی وہی ترتیب ہوگی، 21 مرتبہ سورہ تغابن 3 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے 21 دن تک۔ اگر نظر بد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ کے جسم چہرے پر داغ پڑ گئے ہیں، آپ خواب میں اونچی جگہوں سے گر رہے ہیں، آپ کے بال بلا وجہ بغیر بخار یا ٹائیفائڈ کے گرتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، آپ آنکھیں ایسے بند کر کے کہتے ہیں بس بیٹھا رہوں میں، ٹھیک ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، یہ سب نظر بد کی علامات ہیں۔ کپڑوں کو ٹک لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک تو یہ جو دعا کو نظر آتی ہے نا، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم، اس کے آخر میں جو ہے نا عافینی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے خود کرنا ہے عافینی من انفس الجن و اعین الناس، اور کسی کے لیے پڑھنا ہے، مثلا خالد ہے، عاف خالد من انفس الجن و اعین الناس، ٹھیک ہے، حسن حسین کے نام کی جگہ اس بندے کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے، اور سورہ والتین والزیتون 1 دفعہ، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ صبح شام اپنے پر دم کیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا حل یہی ہے۔ یہ حل جب تک نہیں کریں گے نا، آپ ہمیشہ بس ذہنی عاملوں کے خوراک بنے رہیں گے، وہ آپ سے لوٹیں گے بھی، پیسے بھی دیں گے، وقت بھی ضائع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔